نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا فمن يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد وقال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اما بعد آج کے اس نشست کی ناظمہ کا، سامعات میں موجود بزرگوں کا اور میری بہنوں کا میں اسلامی طریقے سے استقبال کرتی ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جس کا معنی ہے آپ سب پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی سلامتی، رحمتیں اور برکتیں ہوں. میرے آج کے درس قرآن کا عنوان ہے ستاروں کے منازل. سب سے پہلے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہتی ہوں کہ اے اللہ سبحانہ تعالیٰ، آج کے اس درس قرآن کے دوران اگر میری زبان سے کوئی ایسے الفاظ نکلیں جسے اے اللہ آپ ناراض اگر ہو جاتے ہیں تو اے اللہ مجھے معاف فرما دیجئے، اور سننے والے پر اس کا رائی کے دانے کے برابر بھی اثر نہ چھوڑیے. اور اے اللہ سبحانہ تعالیٰ، ہم سب کو ہماری موت تک اس قرآن سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائیے، آمین یا رب العالمین. آج کا جو ہمارے درس قرآن کا عنوان ہے ستاروں کے منازل، یہ عنوان قرآن کے ایک مخصوص سورے پر مبنی ہے. یہ وہ سورہ ہے قرآن مجید کا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر مکے میں نازل ہوا. یہ وہ سورہ ہے جس میں جملہ 22 آیات آئی ہیں، 22 آیات اس میں موجود ہیں. یہ وہ سورہ ہے جس میں اگرچہ کہ ستاروں کے منازل کا ذکر ہوا ہے، ستاروں کا ایک بڑا مختصر اس میں ایک لفظ استعمال ہوا ہے جس میں ہم ایک تھوڑا تعارف اس کے اوپر بات تو ضرور کریں گے، لیکن اصل یہ سورے کا جو موضوع ہے وہ ہے کہ کیسے مومن اللہ کے بندے جب حق پر ڈٹتے ہیں اور کیسے ان کو تکالیف سے کن تکالیف سے وہ گزرے اور کیسے پھر اللہ کی وہ مدد میں آئے. جس سورے کی میں بات کر رہی ہوں وہ ہے سورۃ البروج، سورہ نمبر 85 قرآن کا، سورہ نمبر 85. آئیے دیکھتے ہیں اس سورے میں 22 آیات اس سورے میں ہیں. بڑے مختصر انداز میں انشاءاللہ آج ہم سب جو یہاں جمع ہوئے ہیں اس قرآن کو سننے کے لیے، اللہ کے کلام سے کچھ سیکھنے کے لیے، آئیے دیکھتے ہیں کہ ان 22 آیات میں ایک بنیادی جو مفہوم سے ہم سمجھیں، قرآن احادیث کی روشنی میں سمجھیں کہ اللہ ہم کو کیا ہدایت اس میں دے رہے ہیں. تو بسم اللہ شروع کرتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسماء ذات البروج. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس قرآن میں، اس سورہ بروج میں سب سے پہلی آیت میں قسم کھا رہے ہیں. کس چیز کی قسم؟ قسم ہے برجوں والے آسمان کی. اب اس میں ایک بہت ہی مختصر انشاءاللہ ہم تعارف بروج کے بارے میں یہ سمجھ لیتے ہیں. بروج عربی میں کہتے ہیں، جس میں یہ جو بات میں آپ کو بتا رہی ہوں تفسیر ابن کثیر میں سورہ بروج کے ضمن میں آیا ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اکابر دوسرے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کا قول ہے کہ بروج کہتے ہیں بڑے بڑے ستاروں کو. آسمان میں بے شمار ستارے ہیں. سائنس کے مطابق ہماری یہ جو ملکی وے ہے، گیلیکسی، ہماری یہ جو سولار سسٹم ہے پورا، اس میں تقریباً 100 بلین ستارے ہیں یہ لوگ کہتے ہیں. دیکھیں 1 بلین میں ہوتے 1000 ملین، 1 ملین 10 لاکھ کا ہوتا ہے. تو ویسے انہوں نے کہا کہ 100 بلین سٹارز انہوں نے دیکھے ہیں. اب یہ بھی مکمل نہیں ہے، سائنس کو بھی معلوم ہی نہیں کچھ، تھوڑا جو معلومات ہوا اس میں اتنے ستارے ان کو دکھ گئے. تو یہ اتنے سارے ستارے ہمارے اس کائنات میں، یہ تو صرف ہماری کہکشاں میں ہیں. ایسی پوری کائنات میں کتنے ستارے ہیں صرف اللہ کو معلوم ہے.
تو تمام ستاروں میں جو سب سے بڑے بڑے ستارے ہوتے ہیں، جو زیادہ دکھ کر آتے ہیں، جو بہت بڑے ہوتے ہیں، ان کو بروج کہا جاتا ہے۔ تو ستاروں کے لیے بروج کا لفظ اسی لیے استعمال ہوا ہے کیونکہ یہ ایک فکس مقام پر ہے، ایک فکس پوزیشن پر ہے، اسی لیے ہم نے عنوان لیا ہے ستاروں کے منازل۔ یہ جو ستارے آسمان میں ایک فکس پوزیشنز پر ہیں، اس کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہے۔ ستاروں کے عقائد کے بارے میں ہم نے الگ الگ صورتوں میں ماشاءاللہ کئی بار اس کے اوپر بیان کیا ہے، لیکن پھر کیونکہ ایک بہت بڑا عقیدے کا یہ مسئلہ ہے، ستاروں کے تعلق سے بہت بنیادی طور پر چند باتیں بتانا چاہتی ہوں اور پھر آگے بڑھ جاؤں گی۔ ستاروں کی جو قسم اللہ نے یہاں کھائی ہے، کئی سارے ایسے مسلمان ہیں ہمارے بھائی اور بہنیں جو ان ستاروں پر وہ عقیدے رکھتے ہیں جو قرآن حدیث کا جن سے کوئی تعلق نہیں ہے، الٹا یہ ایسا عقیدہ ہے جو انسان کو کفر میں ملوث کر دیتی ہے، انسان کفر کرنے لگتا ہے۔ ستاروں پر یہ ایمان رکھنا کہ ہماری زندگی میں جو گردشیں آ رہی ہیں، ہماری زندگی میں جو تکالیف آ رہی ہیں، جو پریشانیاں آ رہی ہیں، ہمارے ستارے کمزور ہیں اسی لیے ایسے ہو رہا ہے، یہ کفر ہے۔ یہ اسلام میں ایسی کوئی تعلیم ہے ہی نہیں، وہ انسان کفر کر رہا ہے۔ یہ کہنا کہ کوئی بھی ستارے سے، کسی بھی تارے سے، کسی بھی سٹار کی وجہ سے ہماری زندگی پہ کوئی چیز اچھا یا برا فرق پڑتا ہے، یہ عقیدہ اسلام میں ہے ہی نہیں۔ کیا کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ جس نے ستاروں کے تعلق سے، یہ سٹار سائنس یہی تو ہوتے ہیں، زوڈیاک سائنس جو ہوتے ہیں، ستاروں کے حساب سے جو پورا دیکھا جاتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس نے مذاق سے اپنے فیوچر کے بارے میں معلوم کرنے کی کوشش کی، اگرچہ کہ فیوچر صرف اللہ کو معلوم ہے، یہ جادو ٹونا کرنے والے جو ہوتے ہیں ستاروں کی مدد سے، ستاروں اور شیاطین کا جو ہوتا ہے، یہ پورا ایک بڑا نیٹ ورک ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار مخابات پر ذکر کیا ہے۔ اس کی ایک بہت ہی بنیادی تعلیم آپ کو بتا دیتے ہوئے سمجھ میں آ جائے گا۔ پچھلے سوروں میں آپ نے دیکھا ہوگا ہم نے ستاروں پر جب بات کی، یہ ستاروں کو ہمارے فیوچر سے ریلیٹ کیوں کیا جاتا ہے؟ اس کا ایک ہی بنیادی علم یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب فرشتوں کو احکام دیتے ہیں، اللہ کے بندے یعنی ہم سب کے بارے میں فرشتوں کو چند احکامات جب اللہ سبحانہ تعالیٰ دیتے ہیں، آسمانوں میں، اونچے اونچے آسمانوں میں جب اللہ احکام دیتے ہیں کہ فلاں بندے کے ساتھ یہ کرو، فلاں بندے کے ساتھ یہ نہ کرو، یہ ہماری تقدیر کا حصہ ہے، یہ ہمارا ایمان ہے۔ تو ہوتا یہ ہے جو شیاطین جو ہیں، یہ جو جنات ہیں آسمانوں میں، یہ جس طرح ہم ایوز ڈراپنگ جس کو کہتے ہیں، کسی کی بات بغیر ان کو معلوم ہوئے سننے کو جو ہم کہتے ہیں، جاسوسی کرنا جس کو ہم کہتے ہیں، یہ جنات کیا کرتے ہیں، جب فرشتوں کو جو علم اللہ کی جانب سے ملتا ہے، کوئی حکم ملتا ہے کسی بندے کے تعلق سے، یہ تھوڑا سا اس کو سن لیتے ہیں، آڑا ٹیڑھا ہی صحیح، جیسا ہم کہتے ہیں نا کوئی بات صحیح سنے نہیں آتی، ہم اس کو کچھ چار مسالے لگا کر بول دیتے ہیں۔ یہ جو ہم غیبت چغلی کا کام یہاں کر رہے ہیں، اللہ ہم کو معاف کریں، یہ جنات وہاں آسمانوں میں کرتے ہیں۔ ایک چیز معلوم ہو جاتی ہے فرشتوں کے ذریعے، وہ ایک کے اوپر ایک کڑی بنا کر اپنے جادوگر، یہ حدیث بتا رہی ہوں میں، جادوگر کو یا پھر جو عامل ہوتا ہے جو جادو ٹونا کرتا ہے، اس تک یہ بات پہنچاتے کہ فلاں شخص کے بارے میں یہ تعلیم آئی ہے۔ اب یہ جو عامل ہوتا ہے، یہ جو جادوگر ہوتا ہے، یہ اس میں 100 جھوٹ ملا کر لوگوں میں پیش کر دیتا ہے۔ تو بات کہاں سے ہو رہی ہے؟ تاروں کی ہو رہی ہے۔ تاروں کی بات کیوں کی میں نے یہ واقعہ کیوں بتایا؟ کیونکہ جب یہ شیاطین فرشتوں کی چند باتیں سننے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ کی طرف سے ستاروں کو یہ حکم ہوتا ہے کہ ستاروں کے نیچے سے میزائلز کی طرح آگ چھوڑی جاتی ہے ان شیاطین کو ختم کرنے کے لیے۔ اسی کا ذکر قرآن میں آیا ہے کہ ستاروں کے فائدے صرف بنیادی طور پر 3 ہیں۔ پہلا، یہ آسمان کی زینت ہے، جیسے کہ سورہ ملک کی آیت نمبر 5 میں ہے، اسی طریقے سے سورہ ہجر کی آیت نمبر 16 میں ہے۔ تو ستاروں کا فائدہ کیا ہے؟ ایک، کہ یہ آسمان کی زینت ہے۔ دوسرا، یہ انسان کو راستے بتانے میں آسانی پیدا کرتی ہے۔ جیسے آپ تو ہمارے پاس GPS ہے، لیکن پہلے زمانے میں ستارے، جو بروج، بڑے بڑے ستارے تھے، یا عام طور پر جو ستارے تھے، اس کے ذریعے راستے معلوم کرتے تھے زمین پر۔ تیسرا فائدہ ستاروں کا شیاطین کے اوپر میزائلز چھوڑنا ہے۔ اس کے علاوہ ستاروں کو اللہ کی عبادت جو یہ کرتے ہیں، انسانوں کو یہ 3 کے علاوہ کوئی اور فائدہ نہیں ہے۔ تو ایک بنیادی چیز ہم کو معلوم ہونا تھا۔ تو ان ستاروں والے آسمان کے اللہ سبحانہ تعالیٰ قسم کھاتے ہیں۔ تو آسمان اتنا بڑا، ستارے اتنے بڑے، اس کی قسم اللہ کھاتے ہیں، وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ۔
پھر دوسری آیت میں اللہ نے کیا قسم کھائی؟ والیوم الموعود، موعود وعدے سے ہے، اور اس دن کی قسم جس کا وعدہ کیا گیا تھا تم سے۔ کس دن کی قسم اللہ کھا رہے ہیں اس میں؟ قیامت کی قسم کھائی جا رہی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس قیامت کی قسم کھا کر کہہ رہے ہیں۔ تیسری، یہ دوسری قسم ہوگی، تیسری قسم کیا ہے؟ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ، حاضر ہونے والے اور حاضر کیے گئے کی قسم، جو گواہی میں ہیں ان کی قسم۔ تو شاہدیوں، یہ کون سی گواہی ہے؟ اس آیت کی تفسیر میں آتا ہے یہ جمعے کے دن کی گواہی کی بات کی جا رہی ہے۔ جمعے کا دن سب سے افضل دن ہے اسلام میں، اس کی قسم اللہ کھاتے ہیں۔ اور مشہود یہ کون سا دن ہے؟ یہ پھر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تفسیر ابن کثیر میں کہا کہ یہ بھی قیامت کا دن ہے۔ دوسرے روایتوں میں آتا ہے کہ عرفات کا دن ہے۔ تو اب دیکھیے، قسم ہم جب کسی چیز کی کھاتے ہیں، قسم کھانے کا مقصد ہے کہ ہم ہماری بات کو منوائیں۔ پہلے قسم کھائیں گے، پھر آنے والی اپنی بات کو منوائیں گے کہ دیکھو کتنی سیریس، کتنی امپورٹنٹ، کتنی اہم بات میں آپ سے کہہ رہی ہوں، اس کو سمجھو، بات کو، یہ بڑی اہم بات ہے۔ اسی طریقے سے ہم قسم کھاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان تین چیزوں کی قسم کھا رہے ہیں، والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد ومشہود۔ تین چیزوں کی قسم کھا کر اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک بہت اہم واقعے کا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو بنیادی تعارف اس سورے میں دے رہے ہیں۔ کیا کہا اللہ نے؟ قتل اصحاب الاخدود، برباد ہو جائیں وہ لوگ جو خندق والے ہیں۔ النار ذات الوقود، وہ لوگ جو آگ سلگھائے، جو ایندھن والی آگ تھی۔ اذ ہم علینا قعود، اور یہ لوگ جب آگ لگا دیے تھے اس آگ کے کنارے پر تماشا دیکھتے بیٹھے تھے۔ تو آگے کی آیات اسی واقعے کے تعلق سے ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو تفسیر ابن کثیر کا ایک بڑا اہم واقعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے بتا دوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیات کے ضمن میں یہ جو واقعہ ہے، ان آیات میں اصحاب اخدود، اخدود کہتے ہیں خندق کو، یعنی جو گڑھا ہوتا ہے، بہت بڑے ٹرنچ، بہت بڑا جو گڑھا ہوتا ہے، تو واقعے کا نام ہی رکھ دیا گیا اصحاب اخدود۔ وہ لوگ جو اخدود والے تھے، خندق والے لوگ تھے، ان کے ساتھ کیا ہوا دیکھو۔ دیکھیے، اتنی بات تو ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن نازل ہوئی، یہ بار بار ہم کیوں ذکر کر رہے ہیں کہ شروع کا وقت بڑے مشکلات کا وقت تھا، اگرچہ بعد بھی بہت سارے مشکلات آئے، لیکن قرآن جو نازل ہونے کا شروع کا وقت ہے، ابتدائی جو وقت تھا، مکے کے جو 13 سال تھے، کتنے تکلیفات سے گزرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ اللہ کے حکم سے ہجرت کرنے کا اللہ نے حکم دے دیا۔ اتنی تکلیف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارے پیارے صحابہ اور صحابیات رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین بھی بہت زیادہ تکلیف اٹھائی۔ کس کے لیے؟ دنیا کے 3 روز 3 ٹائم کے کھانے کے لیے نہیں، بینک بیلنس کے لیے نہیں، ذاتی گھر کے لیے نہیں، ہر قسم کی شہرت، ہر قسم کے آرام کے لیے محنت نہیں کیے، محنت کیے کہ جب اعلان کر دیا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، اشہد ان محمدًا رسول اللہ، جب یہ اعلان کیا، اب اس پر جو قائم رہنا ہے، اس کے اوپر جو تکلیفیں آئیں، اگر ہم صرف 2 صحابہ 3 صحابہ کے اوپر ہی بات کریں گے تو گھنٹوں نکل جائیں گے۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہم کو معلوم ہے، سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہم کو معلوم ہے، اسی طریقے سے ایک ہماری صحابیہ ہیں جن کا نام زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، یہ بھی صحابیہ ایسی ہیں ماشاءاللہ، انہوں نے بھی قرآن نازل ہونے کی شروع کے وقت میں ہی اسلام قبول کر دیا تھا۔ قرآن نازل ہونے کے وقت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آس پاس ہی انہوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ انہوں نے اسلام قبول کر لیا، لیکن ان کے جو مالک تھے، یہ دراصل ایک غلام تھی، یہ ان کے مالک ایک غیر مسلمان تھے۔ اب جب مالک کو معلوم ہو گیا کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا، تو ظاہر ہے ہر مسلمان پر تکلیف، ہر مسلمان پر ان کو اذیتیں پہنچائی جا رہی تھی۔ زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت زیادہ مارتے، بہت زیادہ پیٹتے، اتنا زیادہ مارتے پیٹتے کہ یہاں تک کہا جاتا ہے کہ یہ کافر جو تھا، یہ جو غیر مسلمان تھا مالک، یہ اپنے دوسرے دوستوں کو بھی بلاتا اور یہ لوگ باری باری زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خوب مارتے۔
شرط کیا تھی؟ صرف کلمے کو چھوڑ دو، زبان سے کہہ دو کہ میں نہیں مانتی اللہ میرے رب ہے، نہیں مانتی کہ یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کے رسول ہے، اتنا کہہ دو، مارم توڑی چھوڑ دیں گے۔ نہیں چھوڑا، حق پر رہی، کہتی رہی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہاں تک کہ ان کو مار مار کر اندھا بنا دیا گیا۔ اور اندھا بنانے کے بعد یہ تمام دوست، یہ جو مالک کے ساتھ یہ لوگ کہتے ہیں مالک کے ساتھ کہ دیکھو تم تو اللہ کی عبادت کرتی ہو، ہم نے دیکھو ہمارے لات منات عزا کی عبادت کرتے ہیں، جو بت ہے مکے میں، جو آئیڈلس ہے، جو مورتیاں ہیں، کہ ہم اس کی عبادت کرتے ہیں، اس کے ذریعے اس کی مدد سے دیکھو تم کو کیسا اندھا بنا دیا ان لوگوں نے۔ زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ سے دعا کہ اے اللہ، یہ لوگ لات منات عزا کا نام لے کر کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے مجھے اندھا بنا دیا ہے، اے اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ ہے جو روشنی دیتے ہیں، اے اللہ میری آنکھوں کی بینائی عطا کر دیجیے۔ تاریخ میں آتا ہے، احادیث میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسی پیاری، اتنی زیادہ بہترین آنکھوں کی بینائی واپس کی کہ ان کو اور زیادہ اچھا دکھنے لگا ماشاءاللہ۔ ایک آدھ ایسے واقعے، کئی ایسے بھی واقعے ہیں، کئی سارے، یعنی یہ تکلیف سے تو نکل گئی، آنکھوں کی بینائی تو آ گئی، لیکن پھر وہی مارم توڑی شروع ہو گئی۔ تکلیفوں میں تو ہے ہی ہمارے صحابہ صحابیات، کیونکہ جب یہ قرآن نازل ہو رہا ہے۔ اسی طریقے سے ایک صحابی ہے جس کا اس واقعے سے بڑا تعلق، گہرا تعلق ہے، خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے اوپر بھی ان کا مالک یا جو بھی غیر مسلمان تھے بہت زیادہ تکلیف، بہت زیادہ ظلم و ستم ان پر ڈھاتے، بہت برا ان کو مارتے، بہت زیادہ تکلیف دیتے۔ احادیث میں آتا ہے کہ اس وقت غیر مسلمان خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کو لٹا دیتے، پیٹھ کے بل لٹا دیتے، اور ان کے اوپر آگ کے ڈھیلے ان کے سینے پر رکھ کر ان کے اوپر ایک بہت بڑی لوہے کی لکڑی رکھ دیتے، بہت بڑی ایک راڈ رکھ دیتے تاکہ وہ کروٹ نہ لے سکے تکلیف سے۔ اتنی تکلیف سہی صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے لیے، صرف اسلام کے لیے، صرف دین پر قائم ہونے کے لیے۔ کتنی تکلیف ہے آپ نے دیکھا۔ اب یہی خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ جاتے ہیں، پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے صحن میں ہیں۔ خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر کہتے ہیں اے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دیکھتے ہیں کہ کفار مکہ کتنی زیادہ اذیتیں ہم کو پہنچاتے ہیں، آپ کو تکلیف دے رہے ہیں، ہم سب کو تکلیف دے رہے ہیں، کتنی زیادہ ہم کو تکلیف ہو رہی ہے ان کی وجہ سے، کتنی زیادہ ہم پریشان ہیں۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ سے دعا کیوں نہیں کرتے کہ اللہ ہم کو ان تکلیفوں سے نجات دلائے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب آتا ہے جو اس کا مفہوم ہے اس حدیث کا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اے خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تم بڑے بے صبرے ہو، ابھی تو تم کو صبر کرنا ہے، تم کو اللہ بہت بڑا مقام دینے والے اور بہت زیادہ ہمت افزائی والے جملے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے ادا کیے، اور پھر کہا اس سے بڑھ کر مشکلات تم سے پہلے والے لوگوں پر آئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اتنی تکلیفات تم سے پہلے والے لوگوں پر آئی کہ جو شخص اللہ پر ایمان لاتا اس کو زمین میں آدھا گاڑ دیا جاتا، اس سے کہا جاتا کہ چھوڑو اسلام کو، چھوڑو اللہ کی عبادت کرنا، وہ پھر بھی اسلام پر ڈٹ کر رہتا، وہ پھر بھی اسلام پر قائم رہتا۔ تو اس وقت کے جو لوگ اسلام قبول نہیں کیے تھے، جو اسلام کے دشمن تھے، وہ لوگ اس کے سر پر آری چلاتے، آرا چلاتے اور اس کے جسم کے 2 ٹکڑے کر دیتے۔ اتنی تکلیفات سے لوگ تم ہم سے پہلے گزرے سو ہے۔ یہی واقعے کے نظر میں ہم دیکھتے ہیں اس قرآن میں اصحاب اخدود کا جو واقعہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے پہلے قوموں میں ایک بہت بڑا بادشاہ تھا۔ یہ واقعہ کس نے سنایا ہم کو؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس قرآن میں بتایا کہ کیا ہوا ان کے ساتھ، تفصیلات میں ہم کو حدیث میں ملتا ہے، اسی آیت کی تفسیر میں ملتا ہے۔ یہ واقعہ ہم کو ہمارے بچوں کو، ہمارے بھائی بہنوں کو، ہمارے رشتہ داروں کو، دوست احباب کو سناتے رہنا چاہیے کہ کیسے دین پر قائم رہنا چاہیے ہم کو۔ واقعہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے پہلے ایک قوم تھی جس میں ایک بہت بڑا بادشاہ تھا، اور اس بادشاہ کے پاس ایک بڑا تجربے کار جادوگر تھا۔ اس وقت جو ہنر پیش آتا سب سے زیادہ وہ جادوگری تھا، ایک بڑا ہنر تھا اس وقت۔ اس کو کفر شرک زیادہ نہیں مانا جاتا،
جب کوئی رسول آتے اللہ کی طرف سے چند لوگ اسلام قبول کر لیتے, باقی کے اسی کفر میں رہتے جادو وغیرہ کے. تو یہ جو بادشاہ تھا غیر مسلم تھا, اور یہ بادشاہ کے پاس ایک تجربے کار بڑا اہم جادوگر تھا. یہ جادوگر بوڑھا ہو گیا. جادوگر نے بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ اب دیکھیے میں بہت بوڑھا ہو چکا ہوں, اور آپ کی اس قوم کے لیے اب میں اگر مر جاؤں گا تو میں اپنے جادو کا علم, میرا یہ جو ہنر ہے, میں کسی اور کو سکھا نہیں سکتا اگر میں مر جاؤں گا. تو کیوں نہ آپ ایک چھوٹے بچے کا انتظام کر لیں کہ میں اس کو ایک چھوٹی عمر میں ہی سکھا دوں گا, تو وہ آگے جا کر آپ کو بہت بڑا کام آ جائے گا, آپ کے دربار میں وہ ایک جادوگر کی حیثیت سے رہ سکتا ہے. وفادار جادوگر تھا. اس نے کہا اپنے مالک کو, اپنے بادشاہ کو کہا. اب بادشاہ نے اعلان کروایا, اور بالآخر ایک بچے کا پتہ لگا اور ایک بچے کو سلیکٹ کیا گیا, چھوٹا سا بچہ, کم سن عمر کا بچہ. اس کو کورٹ میں یعنی بادشاہ کا جو دربار تھا اس میں حاضری کے لیے کہہ دیا گیا, اور بات ہو گئی کہ تم جادوگر کے گھر کو جا کر جادو سیکھنے لگو گے, روز تم کو جانا ہے. اب دیکھیے آج ہم اسکول کالج کو جیسا جاتے ہیں, اب یہ بچے کی روزانہ روٹین کیا تھی کہ روز اپنے گھر سے نکلے, جادوگر کے گھر کو جائیں, اس سے جادو سیکھیں اور واپس اپنے گھر کو لوٹ جائیں. ایک کورس کی طرح لیا جا رہا تھا, ٹریننگ کورس لیا جا رہا تھا. ہوا یوں اللہ کی مدد سے کہ کچھ دن نکلے. ایسا ہوا کہ جب یہ بچہ جادوگر کے گھر کو جانے والا تھا, راستے میں ایک اللہ کے بندے سے ملاقات ہوئی, اور یہ ایک بڑا نیک عبادت گزار اللہ کی عبادت کرنے والا اللہ کا بندہ تھا, مسلمان, اس وقت کا مسلمان تھا, نیک مسلمان تھا. اور نیک مسلمان کیسے ہوتے ہیں؟ بس اپنی نماز پڑھ لی, روزہ رکھ لیا, اس کو نیک مسلمان نہیں کہتے. یہ تو کرنا ہی کرنا ہے. دوسروں کو دین کی دعوت دینا اصل نیکی ہے, ہماری سب سے اہم نیکی ہے, بڑی اہم نیکی ہے. کیونکہ اللہ نے یہی کہا قرآن میں, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا, سورہ فصلت کی آیت, تم میں سے بہتر, سب سے بہتر وہ ہے جو اللہ کی طرف لوگوں کو بلائے. تو یہ جو نیک مسلمان جادوگر کے گھر اور اس بچے کے گھر کے بیچ میں اس کا گھر پڑتا تھا, جیسے ہی بچے سے ملاقات ہوئی توحید کی دعوت دینا شروع کر دیا. اب بچہ توحید کی دعوت اس نیک مسلمان سے لے رہا ہے, جادوگر کے گھر کو جا کر جادو سیکھ رہا ہے. اب بڑی کشمکش میں آ گیا. بچہ تو پہلے اس کو معلوم تھا کہ جادو سیکھنے میں کیا ہے, سیکھ رہا تھا, کم سن بچہ ہے, کم سن عمر کا بچہ ہے. اب وہ تھوڑی کشمکش میں آ گیا کہ کیا صحیح ہے, یہ جادوگر جو سکھاتا ہے کیا یہ حق ہے, یا یہ جو توحید کی دعوت اللہ کی طرف دی جا رہی ہے یہ حق ہے. اللہ کی طرف سے مشیت ہوئی, ایک لٹمس ٹیسٹ جس کو کہتے ہیں یہ ہوا کہ اس قوم میں, اس شہر میں یا اس گاؤں میں ایک بڑا خطرناک جانور گھس گیا, ازدے کی شکل کا یا بہت بڑا جانور آ گیا. لوگ ڈر چکے کہ یہ کیا ہم کو اب کھا لے گا یا ہم کو ختم کر دے گا. بچہ راستے سے ہی گزر رہا تھا, اس نے کہا کہ اس سے اچھا موقع نہیں ہے. دیکھیے یہ پوری حدیث سنا رہی ہوں آپ کو. بچے نے کہا کہ اس سے اچھا موقع نہیں ملے گا کہ میں مجھے معلوم ہو جائے, اللہ کی طرف سے, میرے رب کی طرف سے معلوم ہو جائے کہ کیا جادوگر حق پر ہے, کیا یہ نیک مسلمان حق پر ہے. بچے نے اللہ سے دعا کی, اے اللہ اگر یہ جو نیک مسلمان جو مجھے دعوت دے رہا ہے یہ حق ہے تو اس جانور کو ختم کر دیجئے. ایک مار میں چھوٹے کنکر سے, چھوٹے پتھر سے پورا کا پورا جانور مر گیا. پورے شہر کے سامنے یعنی پورا گاؤں یا پوری اس بستی میں پورے انسانوں کے سامنے یہ چیز پیش آئی کہ ایک بچے نے ایک چھوٹی کنکر اس جانور پر پھینکی, جانور مکمل ختم ہو گیا. اب بچے کو کیا ہو گیا, ایک اطمینان ہو گیا کہ ہاں اصل میں یہ جو نیک شخص ہے اصل میں یہ حق پر ہے. اب بتائیے جیسے یہ مزہ آپ کو لگتا ہے کہ خوب دین کی باتیں سیکھیں گے, ایک بہت زیادہ اطمینان ہوتا ہے, بہت زیادہ سکون ہوتا ہے, دنیا کی کسی تعلیم میں نہیں ہوتا. آزما کر دیکھ لیجیے انشاءاللہ. جب آپ قرآن پر, حدیث پر, صحابیات کے واقعات, صحابہ کے واقعات, انبیاء کے واقعات جو ہوتے ہیں اس انٹرسٹ سے آپ سنتے ہیں یا سناتے ہیں, جس میں آپ کو ایک لیسن ملتا ہے, خالی بولنے کے لیے نہیں, اس میں بڑا مزہ آتا ہے, دوسروں کو بات کو پہنچانے میں بڑا مزہ آتا ہے. تب بچے کو مزہ لگ گیا. اس نے کہا کہ بہت زیادہ وہ کوشش کرتا کہ گھر سے جلدی نکلے, اس نیک شخص کے پاس جائے, اسے سیکھ لے اسلام کی تعلیم, اور پھر جادوگر کے گھر کو چلے. جلدی نکلو یا دیر سے نکلو, جیسے ہی وہ نیک شخص کے گھر کو جاتا, اب کیونکہ خوب اسلام کی بات ہو رہی ہے, دیری ہو جاتی جادوگر کے گھر کو پہنچنے میں. اب جادوگر نے دیکھا کہ لیٹ ہو رہا ہے, بہت زیادہ بچہ دیر سے آ رہا ہے, تو خوب جادوگر یہ بچے کی پٹائی کر دیتا, خوب مارتا اس کو. پھر اس نے سوچا کہ نہیں ایسا نہیں کروں گا. جادوگر کے گھر سے
جب میں واپس نکلوں گا اپنے گھر کے لیے تو اس وقت راستے میں نیک مسلمان کے گھر پر رک کے خوب تعلیم حاصل کر لوں گا, گھر کو تھوڑا لیٹ چلے جاؤں گا. تو ہوا کہ اب گھر کو لیٹ جانے سے ماں باپ پٹائی کرنا شروع کر دیے. تو بڑا پریشان ہو گیا, آخر کروں کیا, دین کا علم تو چاہیے, اس کے بغیر میں رہ نہیں سکتا. تو یہی نیک شخص نے ترکیب دی کہ اگر تم جادوگر کے پاس لیٹ ہو رہے ہو, دیر ہو رہی ہے, تو کہو کہ گھر والوں نے کام لگا دیا. گھر والوں کے پاس لیٹ ہو رہا ہے تو کہو کہ جادوگر نے بہت زیادہ تعلیم دے دی, اس میں بڑا وقت نکل گیا. تو بہرحال یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ بچے کو اس نیک شخص نے کہا کہ دیکھو تم کو جو علم دیا گیا ہے اور جو تم نے پتھر مار کر اس جانور کو ختم کیا, اتنا بڑا تم کو یہ معجزہ اللہ کی طرف سے ملا ہے بیٹے, اب تم مجھ سے بہت آگے بڑھ چکے ہو. یاد رکھنا بہت تکلیفات آنے والی ہے کیونکہ تم اب حق پر ہو. دیکھیے یہاں پر کوئی خوشخبریاں یا بہت اچھا ہوگا تم دین کا کام کرو, کچھ نہیں ہوگا تم کو, ایسے نہیں. یہ اللہ کی سنت ہے, جب آپ حق پر ہیں تو تکلیف آئے گی, موت تک ہی تو تکلیف رہے گی, موت آنے کے بعد بہت بڑی جنت آپ کو ملے گی. تو یہ نیک شخص نے کیا کہا, توحید کی دعوت دینے والے نے کیا کہا کہ تم دیکھو تم مجھ سے آگے نکل چکے ہو, تم کو اللہ نے بہت ساری نعمتوں سے تم کو نوازا ہے, تیار رہنا, بہت تکلیفیں آنے والی. لیکن ایک بات یاد رکھنا میرے بیٹے, میرے بچے, میں تمہیں ایک استاد کی حیثیت سے کہہ رہا ہوں کہ تب تم یہ پورا علم مجھ سے سیکھ لیے, اگر یہ بات پتہ چل گئی دربار میں بادشاہ کو تو تم میرا نام کبھی بھی نہیں لینا, کہہ دیا بچے کو. اب ہوا یوں, بچے کے بارے میں لوگوں نے معلوم کرنا شروع کر دیا کہ وہ بچہ کون تھا جس نے وہ اژدھا کو مارا, وہ بچہ کون تھا, بڑا پیارا بچہ ہے, وہ بہت اچھا بچہ ہے, چلیے جا کر اس سے ملتے. عقیدے بننا شروع ہو گیا بچے کے اوپر کہ یہ بچہ ہے جو ہر چیز ہمارے لیے کر سکتا ہے, نعوذ باللہ, یہ عقیدے لوگوں کے بننا شروع ہو گئے. اب بچے کے پاس جاتے, دیکھو بیٹے میری آنکھ میں بڑا درد ہے, تم میری آنکھ کو صحیح کر دو. بچہ کہتا کہ میں صحیح کرنے والا نہیں ہوں, شفا دینے والا میں نہیں ہوں, وہ اللہ ہے دینے والا. اللہ کون, وہ بادشاہ. تو لوگوں کا عقیدہ بن چکا تھا, جیسا فرعون اپنے آپ کو رب کہتا تھا, میں ہوں رب کہتا, انا ربو کا انا رب کہتا تھا, خود کو اپنا رب کہتا تھا, دوسروں کا رب کہتا تھا, تو یہی بادشاہ بھی اپنے آپ کو رب کہتا تھا. لوگوں نے کہا کہ اچھا وہ بادشاہ شفا دیتا ہے, تو نہیں, وہ بادشاہ کا, تمہارا, میرا, ہم سب کا رب وہ اللہ ہے, وہ بہت اوپر ہے. تو میں تم کو اللہ کا نام لے کے تم ایمان لاؤ, اسلام قبول کر لو. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ تمہاری آنکھوں کی بینائی صحیح ہو جائے, تمہارے آنکھ کا درد کم ہو جائے. بہرحال شفا ہو گئی, وہ بچہ آدمی خوش ہو گیا, چلے گیا. کوئی ایسا تھا جو پیدائشی اندھا تھا, یعنی ماں کے پیٹ سے ہی اندھا پیدا ہوا, وہ بچے کے پاس آیا کہ دیکھو بیٹے میں تو پیدائشی اندھا ہوں, تم میرے لیے کچھ کر سکتے ہو, تم نے اتنا بڑا کارنامہ کر دیا. بچے نے کہا کہ میں شفا نہیں دے سکتا, وہ رب ہے اللہ جو شفا دیتا ہے. دیکھیے اللہ کا تعارف ایک کم سن بچہ دے رہا ہے, ماشاءاللہ. تو کہا کہ کیا کرنا ہوگا, بس آپ اللہ پر ایمان لاؤ, میں آپ کے لیے دعا پڑھتا ہوں, اللہ آپ کو شفا دے دے گا. اس نے اسلام قبول کیا, بچے نے اس نابینا کے لیے دعا کی, وہ اندھے سے اتنا اچھا اس کو دکھنے لگا, پیدائشی اندھا جو ہے. اب ہوا یوں کہ ایک پیدائشی اندھا بادشاہ کے دربار میں ہی تھا, اس کو خبر مل گئی, وہ گیا بچے کے پاس, اس کا بھی علاج ایسے ہو گیا. دیکھتے دیکھتے وہ بڑے پیارے اپنی آنکھوں کی بینائی سے دربار میں داخل ہو گیا. اب بادشاہ پریشان کہ تم تو پیدائشی اندھے تھے, تم کو یہ آنکھوں کی بینائی کیسے آ گئی, تم کیسے دیکھنے لگ گئے. تو بچے نے کہا کہ یہ رب نے کیا ہے. اچھا میں نے کیا ہے, کہا بادشاہ نے, حدیث میں آتا ہے, اچھا میں نے کیا ہے, نہیں, آپ کے میرے ہم سب کا رب جو اللہ ہے اس نے کیا ہے. اب یہ بات بادشاہ کو معلوم ہے کہ آخر یہ تعلیم کون دے رہا ہے, یہ کیسے پھیل رہی ہے میرے شہر میں. معلوم ہو گیا کہ بچے نے کیا ہے. بچے کو دربار میں لایا گیا, بچے سے پوچھا گیا کہ کیا کہہ رہے ہو تم آج, یہ نئی چیز کیا, یہ نئے دین کی بات کیا کر رہے ہو, اصل تو میں رب ہوں. نہیں بادشاہ, آپ کا اور میرا رب اللہ ہے, وہی شفا دیتا ہے, وہی اس نے ہم کو پیدا کیا ہے. بہرحال بچے نے اللہ کا تعارف دینا شروع کر دیا. پوچھا گیا کہ کس نے تم کو یہ سب سکھایا. بچے نے انکار کیا, ایک بار انکار کیا, 2 بار انکار کیا. جب بہت زیادہ جبر کیا, بچے نے کہا کہ ہاں وہ نیک مسلمان نے مجھے بتا دیا. کم سن عمر کا بچہ کہا کہ وہ نیک مسلمان نے مجھے بتایا. نیک مسلمان کو لایا گیا دربار میں, اس سے پوچھا گیا کہ دیکھو اب تک تو تم نے اتنا بڑا فساد کر دیا, لوگوں کو تم نے خواہ کے مجھے عبادت, میری عبادت لوگ کرتے تھے, اب کیا کہہ رہے ہیں, یہ اللہ کی عبادت کرنا چاہتے ہیں. باز آ جاؤ اسلام سے, باز آ جاؤ اللہ کی عبادت سے, ورنہ تمہارا بڑا برا حشر ہوگا. نیک مسلمان
اس نے کہا کہ نہیں، میں تو صرف اللہ کی عبادت کروں گا۔ اسی نیک مسلمان کو اس کم سن بچے کے سامنے زمین میں آدھا گاڑ کر آرا سر پر رکھ کے اس سے پھر پوچھا گیا کہ دیکھو آخری موقع ہے، کہو اسلام کو چھوڑ دو اللہ کی عبادت کرنا۔ نہیں، میں صرف اللہ کی عبادت کروں گا۔ آرے کو سر پہ رکھا گیا اور آرا چلا دیا گیا، جسم کے 2 ٹکڑے ہو گئے بچے، اس کمسن بچے کے سامنے۔ اب بادشاہ کمسن بچے کی طرف دیکھتا ہے، کہتا ہے دیکھا کیا ہو گیا، اسی سے سیکھا تھا نا اللہ کے بارے میں، دیکھو اس کے ساتھ کیا ہو گیا، اب تم باز آ جاؤ ورنہ تمہارا بھی یہی حشر ہوگا۔ بچہ تھا، معصوم تھا، پلٹ سکتا تھا، لیکن اللہ جب کسی کو توفیق دیتے ہیں، چاہے وہ بچہ چھوٹی عمر کا ہو، چاہے کوئی بوڑھی عمر کی ہو یا دھیڑ عمر کی، کوئی بھی آپ عمر کے ہوں، اللہ توفیق دے دیں تو اس سے محبوب اللہ کا بندہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ بچے نے کہا کہ نہیں، میں تو اسلام نہیں چھوڑوں گا۔ اب بچے کو ایسی سزا دینے کے لیے بادشاہ کو دل گوارا نہیں، اس نے کہا کہ نہیں، ایک کام کرو، اس بچے کو اپنے درباریوں کے، اپنے اس کے وقت کے جو شیاطین ہیں، اس کے ماننے والے جو انسان ہیں، ان سے کہا، ایک ٹیم تیار کی اور کہا کہ اس بچے کو پہاڑ کی بہت اونچی چوٹی پر لے کر جاؤ، ہائیسٹ ماؤنٹین کے پاس لے کر جاؤ اور وہاں سے اس بچے کو نیچے پھینک دو۔ لے کر گئے پہاڑ پر بچے کو، بچے نے اللہ سے دعا کی، اے میرے اللہ میری مدد کریے۔ بچے نے اللہ سے دعا کر دی، ایک زلزلہ آیا پہاڑ پر، تمام کے تمام درباری پہاڑ کے نیچے، بچہ چلتے ہوئے ہنستے کھیلتے دربار میں آ گیا بادشاہ کے پاس، دیکھو میں زندہ آ گیا۔ بادشاہ پریشان، یہ کیسے ہو گیا، اتنا سر کا بچہ ہے، اتنا چھوٹا بچہ ہے اور اتنے سارے درباریوں کو یہ مار کر ہی آ گیا ایک معنوں میں۔ اب دوسری ٹیم تیار کی درباریوں کی اور کہا کہ اس کو کیا کرو، سمندر کے بیچوں بیچ جب موجیں بڑی تیز مارتی ہیں وہاں پر چلے جاؤ کشتی میں اور وہاں پر بچے کو پانی میں ڈبا کے تم لوگ آ جاؤ۔ گئے، ویسی کیے، بچے کو ڈبانے والے تھے، بچے نے دعا کی، اے اللہ میری مدد کیجئے، میری حفاظت کیجئے۔ سمندر میں ایسا طوفان آیا، سب کے سب ڈوب گئے، بچہ صحیح سلامت بادشاہ کے دربار میں آ گیا۔ ہر طریقے کی کوشش کر رہا ہے۔ اب بچے نے کہا کہ چلو اس سے اچھا دعوت کا کام کرنے کا موقع مجھے نہیں ملے گا۔ بچے نے کہا کہ بادشاہ مجھے مارنا ہی چاہتے ہیں نا، ایک کام کریے، آپ اللہ کا نام لے کر آپ کے ایک درباری سے کہیے لوگوں کو جمع کر لیجیے، اللہ کا نام لے کر آپ کے ایک درباری سے کہیے کہ مجھے جھاڑ پر سولی پر لٹکا دے، کہے کہ بسم اللہ اس بچے کے رب کی نام سے میں تیر چلاتا ہوں تاکہ بچہ مر جائے، اللہ کا نام لے کر تیر چلا دو، میں مر جاؤں گا۔ بادشاہ نے کہا میرا تو کام انتقام لینا ہے، اس کو مارنا ہے۔ بادشاہ نے پورے گاؤں والوں کو، پورے شہر والوں کو جمع کر دیا، یہی کام انجام دیا۔ جیسے ہی تیر چلا بسم اللہ کہہ کر بچہ مر گیا۔ لیکن فائدہ کیا ہو بچے کے مرنے سے؟ جتنے لوگ اس بستی میں تھے پورے کے پورے اسلام قبول کر لیے۔ بادشاہ اور پریشان، ایک کو ختم کرنے گیا، پوری میری جو قوم ہے پوری کی پوری مسلمان ہو گئی۔ اب اس نے کہا یہی ہے اصحاب خدود۔ اس نے اپنے لوگوں سے کہا، اپنے درباریوں سے کہا کہ شہر میں بڑے بڑے گڈھے جو ٹرنچ ہوتے ہیں، اخدود ہوتے ہیں، بڑے بڑے گڈھے جو ہوتے ہیں اس کو کھودو، اس میں بہت بڑی آگ لگاؤ، تمام لوگوں کو اس آگ کے قریب لے کر جاؤ، ایک کے بعد ایک ان کو لے کر جاؤ، کہو آخری موقع اسلام چھوڑتے ہو، اللہ کی عبادت چھوڑتے ہو؟ وہ کہیں گے چھوڑتے نہیں، ہم اسلام پر ہی رہتے ہیں، آگ میں ڈال دو۔ ایک بھی شخص نے اسلام کو نہیں چھوڑا، سب کے سب کو ڈال دیا گیا اس آگ میں۔ تو اسی کے بارے میں اللہ نے کہا النار ذات الوقود، یہ وہ آگ ہے ایندھن والی آگ، اذ ہم علینا قعود، اور یہ درباری جو ہے، جو شیاطین جو ہیں، یہ بیٹھے ہیں اس کے بازو دیکھتے ہوئے تماشا کہ دیکھو مسلمانوں کو کیسی تکلیف ہو رہی ہے۔ وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ، اگرچہ کہ یہ گواہی میں تھے کہ مسلمانوں کو کیسی تکلیف ہو رہی ہے۔ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَالْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، یہ اصل میں ان کو بہت بڑی یا اصل بات مومنوں کے بارے میں یہ بری لگی کہ یہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، وہ جو ہر تعریف کے لائق ہے اس اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ پھر اللہ نے کہا الذی لہ ملک السماوات والارض واللہ علی کل شیء شہید، وہی ہے جو آسمان اور زمین کی ملکیت ہے، بادشاہت جس کی ہے، اور وہ ہر ایک پر، ہر چیز پر اللہ گواہ ہے۔ تو ہر چیز کی گواہی اللہ کے اس میں۔ یہ جب واقعہ پیش آ رہا تھا اللہ نے دیکھا،
اللہ ہر وقت دیکھتے ہیں، اللہ ہر چیز کے اوپر گواہ ہے۔ پھر اللہ نے کہا ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم یتوبوا فلہم عذاب الجہنم ولہم عذاب الحریق، جس نے مومن مردوں اور عورتوں کو تکلیف پہنچائی اور توبہ نہیں کی، ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ تو جب ان اصحاب اخدود، یہ جو مسلمان بھائیوں کو بہنوں کو، یعنی وہ ہمارے مسلمان بھائی بہن ہیں، وہ جو مرد و خواتین ہیں وہ ہمارے مسلمان بھائی بہن ہیں، سوچیے آدم علیہ السلام کے اولاد ہیں ہم سب، کیسے دین پر قائم رہے، سب کے سب مرنا پسند کیے لیکن اسلام کو نہیں چھوڑے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخر میں ایک عورت آئی ان مسلمانوں میں جس کو آگ میں ڈالنے والے تھے، اس کے ہاتھ میں، اس کے سینے کو ایک بچہ لگا ہوا تھا، دودھ پیتا بچہ، 3 مہینے کا 4 مہینے کا، پتہ نہیں کیا عمر، بالکل چھوٹا بچہ اپنی ماں کا دودھ پی رہا ہے۔ وہ عورت آئی آگ کے قریب جاتی اور پھر تھوڑی دیر کے بعد پیچھے ہٹ جاتی، پھر قریب جاتی پیچھے ہٹ جاتی۔ کیوں؟ خود کی فکر نہیں تھی، یہ معصوم بچے نے کیا کیا، اس کو تو معلوم ہی نہیں ہے اسلام کیا ہے، یہ تو چھوٹا معصوم بچہ ہے، اس کو میں کیسے لے کر کودوں۔ اللہ کی طرف سے یہ معجزہ ہوا اس واقعے میں کہ اللہ نے اس بچے کو بولائی عطا کی، بچے نے بات کی اتنی چھوٹی عمر میں اور کہا اے میری ماں آپ صبر کیجئے اور آگ میں کود جائیے، یہی حق والی چیز ہے۔ تو ماں کود گئی آگ میں۔ آج ہم ایک چھوٹی اسلام کی تعلیم پر عمل کرنے سے پیچھے رہتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ مخالفت کرنے والے غیر مسلمان تو کئی سارے ہیں ہی، ہمارے مسلمان خود مخالفت کرتے ہیں اس سے، تو ہم کو اس واقعے سے سیکھنا چاہیے۔ پھر آنے والی آیات میں اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا بے شک مومن مرد اور عورت جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، دین پر قائم رہتے ہیں، ان کے لیے اللہ نے کیا تیار رکھا ہے؟ جنت تیار رکھی ہے جس کے نیچے سے ندیاں بہہ رہی ہیں۔ ذالک فوز الکبیر، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ پھر اللہ نے کہا ان بطش ربک لشدید، بے شک اللہ کی گرفت بڑی مضبوط ہے۔ اللہ اگر ہم کو پکڑ لے، اللہ کی گرفت میں اگر ہم آ جائیں تو اس انسان سے بدتر، اس انسان سے زیادہ برباد کوئی بھی نہیں ہے۔ پھر اللہ نے کہا انہ ہوا یبدی و یعید، بے شک وہ تم کو پیدا کرتا ہے اور وہی تم کو دوبارہ اٹھائے گا قیامت میں۔ وہ ہوا غفور الودود، وہ بہت بڑا معاف کرنے والا بھی ہے، بہت زیادہ محبت کرنے والا بھی ہے۔ ذو العرش المجید، وہ عرش المجید، وہ جو بہت بڑا شان والا عرش ہے، اس عرش کا مالک ہے۔ فعال لما یرید، وہی کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ هل اتاک حدیث الجنود، کیا تم کو جنود والے کی کہانی نہیں معلوم ہوئی؟ وہ جو آرمی والے تھے، کس کے؟ فرعون و سمود، فرعون اور سمود کے آرمی والوں کے بارے میں نہیں معلوم ہوا، اس کے سپاہیوں کے بارے میں نہیں معلوم ہوا؟ یعنی جو لوگ اللہ کی عبادت نہیں کرنے والے، اللہ کی نافرمانی کرنے والوں کی مدد کرتے ہیں، اللہ ان کا ذکر اس آیت میں کرتے ہیں کہ کیا ہوا ان کے ساتھ، ان کو بھی برباد کر دیا گیا۔ پھر اللہ نے کہا بل الذین کفروا فی تکذیب، یہ لوگ کفر کرتے ہیں اور بہت زیادہ انکار کرتے ہیں اللہ کی عبادت سے۔ واللہ من ورائہم محیط، یہ بہت اللہ نے ان کو ہر طرف سے احاطے میں اللہ نے ان کو لے لیا ہے۔ آنے والی باقی کی 2 آیت، آخری 2 آیات میں اللہ نے کہا بل ہوا قرآن المجید فی لوح محفوظ، یہ وہ قرآن ہے جو لوح محفوظ میں ہے، بڑی حفاظت سے رکھی گئی ہے۔ اس کی ہر ایک آیت پر عمل کرنا، اس پر غور و فکر کرنا، تدبر کرنا ہمارے لیے بڑا اہم ہے۔ میں اپنے اس درس کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک بڑے پیارے قول سے مکمل کرنا چاہتی ہوں۔ جب اللہ نے کہا فعل لما یرید، فعلا کہتے ہیں کرنے کو، فعلا ہم پڑھتے ہیں عربی میں، اللہ وہی کرتے ہیں یرید جو اللہ چاہتے ہیں، کسی کے حساب سے نہیں ہوتا، یہاں ہم ایک دوسرے کے حساب سے کئی کام کر لیتے ہیں، اللہ جو مالک ہے وہ وہی کرتے ہیں اللہ جو اللہ چاہتے ہیں۔ تو اسی لیے ہم کو اللہ سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ ہم کو معاف کر دے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول سنانا چاہتی ہوں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے بستر مرگ پر تھے، جب مرنے کے قریب اپنے بستر پر لیٹے ہوئے تھے، لوگ آتے مزاج پرسی کرتے، پوچھتے کہ آپ کی طبیعت کیسی ہے۔ تو آج بھی آپ دیکھتے جب ہم کوئی بیمار ہوتے کہتے کہ ڈاکٹر کو بتایا کہ نہیں بتایا، دوا لے رہے ہیں کہ نہیں لے رہے ہیں۔ تو اس وقت کے مسلمان جو ہمارے صحابہ تھے انہوں نے کہا کہ اے
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے کہیں علاج کروایا کہ نہیں؟ ہیو یو سین دا ڈاکٹر؟ آپ گئے علاج کرانے کے لیے کہ نہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہاں میں نے علاج کروایا. تو صحابی نے کہا کہ کیا کہا؟ طب یعنی جو ڈاکٹر جو ہوتا ہے، علم طب رکھنے والا جو ہوتا ہے، ڈاکٹر جو ہوتا ہے، اس وقت کے جو ڈاکٹر تھے، حکیم بولیے آپ یا ڈاکٹر بول دیجئے، اس وقت جو علاج کرتے تھے، پوچھا کہ کیا کہا آپ کا علاج کرنے والوں نے؟ انہوں نے کہا فعل لما یرید، میں وہی کرتا ہوں جو میں چاہتا ہوں. چھوٹی سی بیماری، چھوٹی سی تکلیف کے اوپر عقیدہ یہ ہے کہ اللہ جو چاہتے ہیں کرتے ہیں، ہمارا کام دعا کرنا ہے، صبر کرنا ہے. اور اصل چیز اس سورے میں ہم کو یہی ملتی ہے کہ اصحاب اخدود، وہ جو واقعہ ہوا، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ جو تکلیف تم کو یہاں قرآن نازل ہونے کے بعد آ رہی ہے، اس سے پہلے قوموں پر اس سے بڑے تکلیفات سے وہ لوگ گزرے ہیں، صرف اپنے کلیمے کو نہیں چھوڑنے کے لیے. تو ہم پر اب فرض ہے کہ ہم بھی انشاءاللہ دین پر قائم رہیں، تانے سننے سے، غیبت چغلی سے، تہمت سے، الگ الگ طریقوں کے اگر ہم کو کوئی تکالیف آتے ہیں تو اس کی وجہ سے دین کی تعلیم کو نہ چھوڑیں، الٹا دین کی تعلیم پر اور مضبوط ہو جائیں اور دوسروں کو مضبوط ہونے کی دعوت دینے والے بن جائیں. اسی کے ساتھ میں اپنے درس کا اختتام کرتی ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.